اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، بلا شبہ اللہ جل جلالہ بے انتہا فضل و کرم والا ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے کا وہی مالک ہے۔ اس کی عطا و بخشش کی کوئی حد نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ذکر کیا ہے: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے پچھلے جنات و انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں اور میں ان میں سے ہر ایک کا سوال پورا کر دوں تو یہ سخاوت میرے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں کرے گی بجز اتنی مقدار کے جتنی کہ سمندر میں ڈبونے سے کوئی سوئی اس کے پانی میں کمی کرتی ہے۔ واضح ہو کہ یہ مثال بھی فقط بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جود و سخاوت سے اللہ کے خزانے میں بالکل بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے رب ارحم الراحمین کی عطا و بخشش۔ بلا شبہ اس کا فضل و احسان اور جود و کرم تمام جہان کو محیط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری مخلوق پیدا فرمائی اور اپنی حکمت بالغہ سے ہر ایک کو معتدل اور مناسب شکل و صورت عطا کی، پھر ان کی منفعت و مصلحت کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنے رب کی تعریف و توصیف کی تھی: ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو مناسب بناوٹ عطا کی، پھر رہنمائی بھی فرمائی۔ آئیے ہم بھی عرض کریں کہ اے ہمارے رب، تیری ذات بہت بابرکت اور بہت اعلیٰ ہے۔ تیری یہ شان ہے: لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ جو کچھ تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے کثیر احسان و عطا والے معبود، تیری ذات پاک ہے۔ تو نے ہمیں ایمان و اعمال کی دولت عطا فرمائی اور امن و استحکام کی نعمت بخشی، نیز جسمانی صحت و عافیت عطا کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان احدا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ۔ کسی کو بھی ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں عطا ہوئی۔ اللہ کے نیک بندو اور میرے عزیز دوستو، یقیناً باری تعالی بے انتہا رحمت و عطا والا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کے لیے ان کی روزیاں پھیلا دیں اور کائنات میں اپنی نعمتیں بکھیر دیں۔ چنانچہ رب اکرم الاکرمین کا ارشاد ہے: وما كان عطاء ربك محظورا۔ اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں۔ اس نے لوگوں کو کائنات کے علوم میں ریسرچ و تحقیق کے آلات و وسائل بخشے اور مومن بندوں کے لیے علوم شرعیہ میں غور و فکر کے اصول و آداب مہیا کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ رب کریم کی ذات بہت بابرکت اور پاک ہے۔ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے اور دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنی مخلوق پر اپنی عطاؤں کی بارش برساتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے:
فإذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى۔ جب آدھی یا 2/3 رات گزر جاتی ہے، یعنی 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، تو خدا رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ یا اللہ، ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے وطن کے لیے تجھ سے تیری عظیم عطاؤں کا سوال کرتے ہیں اور تیری عام و تام نعمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ میرے نمازی بھائیو، اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ جس طرح اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے، اسی طرح ان کو اخلاق حسنہ کی نعمت بھی دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہاری روزی تقسیم کی ہے۔ پس مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ اعمال صالحہ اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہو اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے اسباب اختیار کرتا رہے جس طرح حصول رزق کے اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے۔ پس وہ اپنے رب کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جود و سخاوت اور کرم و عطا کی صفت سے متصف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور خیر کی راہوں میں بلا حساب خرچ کرتے اور فقر و فاقے کا بالکل اندیشہ نہیں رکھتے تھے، پھر دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے۔ چنانچہ اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ الغرض، ہم سب کو عطا و سخاوت کی خصلت اپنانی چاہیے اور ہماری زندگی اپنے دین اور اپنی فیملی کے لیے، نیز اپنے معاشرے اور اپنے وطن کے لیے عطا و بخشش کی مثال ہونی چاہیے، کیونکہ خدائے رحمان عطا و کرم والے بندے کو محبوب رکھتا ہے اور اسے جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہے، جہاں وہ دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور کبھی نہ ختم ہونے والی برکات و خیرات سے سرفراز ہوگا۔ خدا عز و جل کا ارشاد ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہوگا، جبکہ یہ عطا اعمال کے حساب سے ہوگی۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔